السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، جس طرح ملک کا حکمران پورے ملک کے اندر ہونے والے اچھے کاموں کا اجر پاتا ہے اور برے کاموں کی اس کو دنیا اور آخرت میں سزا سہنا پڑے گی، بالکل اسی طرح سے گھر کا جو مرد ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے سے گھر کا حاکم ہوتا ہے، اسے بھی اچھے اور برے کام کی پوری جزا اور سزا مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پہ نگہبان بنایا ہے۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور اسے ادب سکھانا اور دیگر امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے۔ گویا کہ عورت رایا اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مگر آج کے دور میں سیکولر طبقہ جو کافروں کی تعلیم سے مزین ہے، سکول کالج کی تعلیم سے جیسے ہی فارغ التحصیل ہوتا ہے، عورت نہیں رہتی اور مرد نہیں رہتا، کیونکہ دونوں ہی تعلیمات اسلامیہ کے نور سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے فرائض اور حقوق بالکل وہ بھول چکے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے ہے ہی نہیں۔ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں اور ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں، بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ شان نزول ہے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تمانچہ مار دیا جس سے ان کے چہرے پہ نشان پڑ گیا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص لینے کا حکم فرما دیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص لینے سے منع فرما دیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ عورت کو ایسا مارنا جائز نہیں۔ مگر آج کے دور میں چونکہ عورت اپنی پہچان، اپنا تشخص، اپنی فرائض اور اپنے حقوق سے بالکل لا علم ہے، تو آج مردوں کے درمیان شانہ بشانہ ہر طرف کام کرتی دکھائی دیتی ہے اور بیچاری نہ جانے کہاں اپنی عفت و پاک دامنی کو آج وہ تار کرتی دکھائی دیتی نظر آتی ہے۔ تو جس طرح مرد گھر کا حاکم ہے، اسی طرح سے مرد کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں وہ تمام ضروریات زندگی جس کے ساتھ جینا ممکن نہیں وہ مہیا کرے۔ سردیوں میں گرم کپڑے، گرمیوں میں ٹھنڈے کپڑے، اور اسی طرح سے کھانے کے لیے راشن پانی اور رہنے کے لیے چھت کا انتظام کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، اور چادر چار دیواری کا پورا جو اہتمام کرتے ہوئے عورت کو گھر میں شہزادی بنا کر رکھنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو طاقت بخشی ہے وہ عورت کو نہیں بخشی۔ اسی طرح سے عورت کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی فرما بردار رہے اور عفت و پاک دامنی اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوائے حسنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنے چادر اور چار دیواری کا پورا لحاظ رکھے۔ مرد عورتوں پر مہر اور نان نفقہ کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان پر حاکم ہیں۔ مگر یہی نہیں، آج چونکہ کافروں کی تعلیم نے ہر مسلمان عورت کو گھر کی دہلیز سے باہر لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بیچاری آج جگہ اپنی پریشانی، اپنے غم اور مجبوریوں کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کر رہی ہیں۔ یقیناً یہ حاکم وقت کا کام تھا
اگر چونکہ جب وہ خود کافروں کے غلام ہوں گے تو اسلام کے نفاذ اور اسلام کی برکتوں اور رحمتوں سے کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ عوام الناس کو مستفید کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے۔ نیک عورتیں اور نیک مرد، یہ پارسا عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے جاتے ہیں کہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو ان کی اطاعت کرتی ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے ساتھ روشن فرمائے، اور گھر میں تمام مسلمان بہنیں، بیٹیاں، مائیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے چادر چار دیواری میں قرار پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں شرموں کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر عطا